بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا مَا لَا مِثْلَ لَهُ لَا صُورَةً وَلَا مَعْنًى لَا يُمْكِنُ إِيجَابُ الْقَضَاءِ فِيهِ بِالْمِثْلِ۔ بات چل رہی ہے قضائے قاصر کی۔ دیکھو قضائے قاصر تک بحث ہو چکی ہے۔ یاد رکھیے کہ مامور بہ کی تمام قسمیں، آج جو ہے مامور بہ کی تمام قسمیں ہم نے پڑھ لیا، جو بھی چھوٹی سے بڑی تک تمام قسمیں امر کی بحث کی ساری بحثیں گزر چکی ہے، بس کچھ جزئیات بچا ہوا ہے، اس کو آج ہم ذکر کریں گے۔ یہاں سے قبل آپ نے پڑھا کہ قضا کی دو قسمیں تھی، قضائے کامل اور قضائے قاصر۔ قضائے کامل کی مثال دیا گیا کہ مثل واجب کو صورتاً اور معنن، مثل صوری اور معنوی کو مثل واجب کے سپرد کرنے کا نام قضائے کامل ہے۔ پھر اس کے بعد قضائے قاصر کیا ہے؟ یعنی مثل کو صوری اعتبار سے ادا نہ کرنا بلکہ معنوی اعتبار سے ادا کرنا، یہ قضائے قاصر تھا، اور اس کی مثال جو ہے گزر چکی ہے، آپ نے ما بقیہ سبق کے اندر پڑھا۔ یہاں سے مسئلہ یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا کوئی مثل بھی نہیں ہوتا۔ ایک یہ ہے کہ عین شے، جو چیز آپ نے غصب کیا تھا سب سے پہلے تھا کہ وہی چیز ادا کیا جائے، جو ادا کی بحث میں سب سے پہلے بحث میں آپ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد جو آیا کہ اگر وہ چیز فوت ہو گئی ہے تو اس کی مثل دیجئے، اگر معنوی بھی ہو اور صوری بھی ہو مثل میں تب یہ کامل تھی، اور جب صرف معنوی ہو صوری نہ ہو یہ قاصر تھی۔ لیکن بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ عین شے بھی فوت ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو اس کا مثل ہوتا ہے، مثل معنوی اور مثل صوری تمام کی تمام فوت ہو جاتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، اس موقع پر غاصب کیا کرے گا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آج ان مسئلوں کو سمجھنا ہے کہ یہاں پر کچھ بھی نہ ہو اس کے ذمہ ادا کرنے کے لیے، یعنی ایسا ہے کہ وہ چیز کہ لا مثل لہ لا صورتاً ولا معنن، کہ اس کی نہ کوئی مثل ہو، نہ صوری اعتبار سے نہ معنوی اعتبار سے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب حکم ساقط ہو جائے گا۔ کیا فرماتے ہیں؟ حکم ساقط ہو جائے گا، یعنی اس غاصب پر دنیا کے اندر کوئی بھی چیز دینے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی، نہ مثل معنوی ہو اور نہ مثل صوری، بلکہ اس کے اوپر آخرت میں، دنیا کے اندر اس کے اوپر عذاب یعنی گناہ لکھا جائے گا، اور اس کا وبال جو ہے نا آخرت کی طرف رجوع کر جائے گا، آخرت میں اس کا جو ہے معاملہ پیش جو ہے ہو جائے گا، آخرت میں اللہ جانے اور وہ غاصب جانے، ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر اب اس کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں، یہی آپ کو بتانا ہے یہاں سے۔ تو وہ چیز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، کوئی مثل ہی نہ ہو، نہ صوری اعتبار سے ہو نہ معنوی اعتبار سے ہو، تو فرما رہے ہیں کہ لا یمکن ایجاب القضاء فیہ بالمثل، مثل کے ذریعے اس کی قضا واجب نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مثل کے ذریعے اس کی قضا ممکن نہیں ہے۔ ولہذا معنی، اسی معنی پر ہم کہتے ہیں، یعنی احناف کہتے ہیں کہ ان المنافع لا تضمن بالاتلاف، کہ منافع کے ملتفت ہونے کی بنیاد پر ضامن جو ہے ضمن واقع نہیں ہوگا، یعنی منافع کے التفات پر، منافع تلف ہونے کی وجہ سے جو ہے منافع جب تلف ہوگا تو تلف کرنے والے پر کوئی ضمان نہیں ہے، یہ احناف کا مسلک ہے۔ منافع یاد رکھیے کہ یہ اصل چیز نہیں ہے، منافع ہے، اور منافع کے بارے میں مبتدی جو باتیں میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں وہ اس کو ذرا سمجھ لیجئے کہ منافع جو ہوتا ہے نا یہ غیر متقوم ہوتا ہے، منافع وجودی نہیں ہوتا، وہ غیر متقوم ہوتا ہے۔ یہاں دھیان دیجئے، منافع کے اندر کوئی وجود ہوتا ہے، لہٰذا یاد رکھیے کہ اس چیز کی قیمت لگائی جاتی ہے جس کے اندر وجود ہو اور جو آگے کام آ سکے، جو گزر جائے اس کے اوپر بھی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ تو منافع جو ہوتا ہے
وہ ایسا ہے کہ اس کو آپ جمع نہیں کر سکتے، منافع کو وہ دکھتا ہی نہیں ہے۔ تلذذ حاصل کرنا، فائدہ ہو جانا، یہ دکھتا ہے۔ اس چیز کو وہ چیز متقوم بنے گی، یعنی قیمت اس کی لگائی جائے گی جو سامنے ظاہر ہو، اور منافع کی صورت ایسی ہے کہ اس کا سب سے پہلے وجود نہیں ہوتا، وہ سامنے ظاہر نہیں آتا۔ جب جو چیز ظاہر نہیں آتی اس کو آپ جو ہے نا یک جگہ کر نہیں سکتے ہیں، اس کو آپ چھو نہیں سکتے ہیں، جس کو چھو نہیں سکتے اس کو جو ہے ترتیب نہیں دے سکتے، اور جو ان چیزوں سے خالی ہے تو گویا کہ اس کے اوپر قیمت کیسے لگائیں گے آپ؟ تو وہ غیر متقوم، اور غیر متقوم جو ہوا تو اس کی زمان امام اعظم ابو حنیفہ یعنی پورے احناف فرماتے ہیں کہ غیر متقوم جو ہے منافع کی کوئی زمان نہیں، برخلاف امام شافعی کے۔ اختلاف آگے آئے گا، اس کو آگے ذکر کریں گے۔ اتنی بات بنیادی بات سمجھ میں آ گئی کہ منافع کے اندر قیمت نہیں ہوتی۔ آپ سے کوئی کہے کہ ہم آپ سے منافع بیچنا چاہتے ہیں، منافع کیسے بیچیں؟ ٹھیک ہے، آگے آئے گا، کچھ بنیادی باتیں خود بتائی جائے گی، جیسے کہ امام شافعی اعتراض کرتے ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ احناف کا مسلک آپ سمجھیے، اور ان کے مد مقابل کا بھی مسلک سمجھیے، اور دونوں کے اندر تطبیق دیجئے، کیونکہ یہ تطبیق دینا یہ بہت ضروری ہے۔ کون سا مسلک جو ہے اذہان کے زیادہ قریب ہے اور کون سا جو ہے نا شرائع کے زیادہ قریب ہے، ان چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا۔ کن مسئلوں کو ذہن قبول کرتا ہے، کون جو ہے متبع ہے، اتباع ہوتی ہے کن مسئلوں کی قرآن و حدیث سے، ان چیزوں کو بھی آپ کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ صرف آپ جو ہے آنکھ بند کر کے احناف کے اوپر بالکل لیا، کیونکہ آپ کا وقت یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کو جو احناف نے کہہ دیا میوعاً قبول کرے، کیونکہ اب آپ عوام نہیں رہے، خواص بن گئے، لہٰذا ہر چیز کو میوعاً قبول کرنا یا آپ کے اوپر لازم اور ضروری بھی نہیں ہے، اور نہ آپ کو زیب دیتا ہے، بلکہ اس مسئلے کے بنیادی تہ تک جانا چاہیے کہ یہ مسئلہ ایسا مشروع ہے تو کیوں ہے، اس کی علت کیا ہے جس کی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ ہوں یا امام دیگر احناف کے لوگ ہوں، وہ کیوں کہتے ہیں ایسا، اس کی علت کیا ہے، بنیاد کیا ہے، ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ ہاں عوام ہے تو بھائی ان کو کہا جائے گا جو کہا جائے میوعاً، جو کا تم قبول کر لو، اسی میں بھلائی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہاں، لیکن ہمارے لیے حکم یہ ہے، کیونکہ ہم اب خواص بن چکے ہیں، اب ہمارا حکم یہ ہے کہ ان کی تہ تک جایا جائے گا، اختلاف نہیں کرنا ہے احناف سے، بس تہ تک جائیے آپ، ابھی اختلاف کرنے کے آپ کے اندر لیاقت نہیں۔ تو لا يمكن ایجاب القضاء فیہ بالمثل، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ان المنافع لا تضمن بالاطلاف، یعنی منافع کے ملتفت ہونے، اطلاف ہونے پر کی وجہ سے ضمن جو ہے زمان اس کے اوپر لائق نہیں ہوگا، لأن ایجاب الزمان بالمثل متعذر، فرما رہے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ مثل کے ذریعے زمان کو واجب کرنا یہ متعذر ہے۔ کیا ہے؟ ہاں متعذر ہے، مثل کے ذریعے زمان کو واجب کرنا کیا ہے؟ متعذر ہے۔ وَإِجَابُهُ بِالْعَيْنِ كَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے زمان کو واجب کرنا عین مال کے ساتھ یہ بھی متعذر ہے، زمان کو واجب کرنا عین مال کے ساتھ یہ بھی متعذر ہے۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، ایک آدمی ہے، خود اس کتاب کے اندر بھی وہ مثال آئے گی، اسی مثال سے ہم سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی نے ایک غلام کو غصب کیا، چوری کیا، ایک غلام کی چوری کی، ایک آدمی کو اٹھا کے لے کے چلا گیا، عام فہم لفظ میں سمجھ رہے ہیں، غلام بنایا اور اسے 1 مہینہ خدمت لیا، ٹھیک ہے، خدمت کرانے کے بعد وہ غلام کو اس مالک کے پاس لا کر کے چھوڑ دیا، لو تمہارا مال۔ اسی طریقے سے ایک روم تھا اور سامنے والے نے غصب کر لیا روم کو، اس کے اندر 1 مہینہ رہا، رہنے کے بعد وہ مالک کے پاس وہ روم کو سپرد کر دیا، آپ کا مال آپ جان، ٹھیک ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے پر کوئی ضمان نہیں، کوئی تاوان نہیں، کیونکہ خدمت جو لیا ہے، اس غلام سے جو خدمت لیا ہے تو یہ منفعت ہے، فائدہ ہے۔ اب فائدے کی زمان میں نے قاعدہ کلیہ وہاں پہ پیش کیا احناف کا، یہ ہے کہ خدمت کی زمان نہیں لے سکتے،
اسی طریقے سے سکونت اختیار کیا، وہ بھی منفعت ہے، اپنے آپ کو فائدہ۔ تو اب جو ہے اگر مثل کے ذریعے وہ تاوان دے، مثلا یہ کہے کہ میں نے آپ کا غلام جو ہے چوری کیا تھا، غلام غصب کیا تھا، لہٰذا میرے پاس بھی ایک غلام ہے، آپ اس کو لے لو اور اس سے 1 مہینہ خدمت لے لو، ہمارا برابر برابر ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو اس میں فساد ہے۔ وہ یہ ہے کہ بھائی غاصب نے جو غلام کو غصب کیا تھا، غاصب نے جو غلام کو غصب کیا تھا وہ بالکل بہت اچھا غلام تھا، وہ پیر بھی اچھا دباتا تھا، ہاتھ بھی اچھا دباتا تھا، خدمت بہت اچھے سے کرتا تھا حسن ظن کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ ایسا پٹکتا ہو سر کے اوپر ہاتھ دھر دھر مارتا ہو، ایسا نہیں، بلکہ نارمل طریقے سے بہت اچھی خدمت کرتا ہے۔ اور اس نے جو یعنی غاصب نے جو غلام پیش کیا ہے خدمت کرنے کے لیے، عین شے کو جو واجب کیا ہے مثل کو، وہ غلام ایسا ہے کہ بہت سخت ہے، وہ آقا کی خدمت کرتا ہی نہیں ہے۔ غلام کو تو پیش کر دیا، اگر ہاتھ پیر دباتا بھی ہے تو فائٹ مارتا ہے اس کو۔ اگر دیکھو اب دیکھو منفعت کہاں سے بدل رہا ہے، اس کی منفعت جو فائدہ اٹھایا یہ کتنا اچھا اٹھایا ہے، اور یہ جو اس کو دیا ہے کتنا متعذر ہے، لہٰذا پائی گئی فساد واقع ہوا تو یہ متعذر ہے۔ بات سمجھ رہے؟ اگر کوئی چاہے کہ جو منفعت قیمت دینا چاہے کہ بھائی میں نے جو فائدہ اٹھایا ہے گھر کے اندر 1 مہینہ رہا تو 1 مہینے کی قیمت لے لو آپ، یہ بھی متعذر ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ایسا ہے کہ قیمت کس چیز کی دی جاتی ہے؟ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، مثال کے طور پر یہ کاپی ہے، یہ آپ نے خریدا تو دیکھو یہ چیز نظر آ رہی ہے نہیں، یہ متقوم ہے، اس کی قیمت لگائی جا سکتی ہے، یہ نظر آ رہی ہے، دکھ رہی ہے، یہ آگے آپ کو کام آ سکتی ہے، یہ ساری اس کے اندر جو ہے نا خوبیاں موجود ہیں۔ لیکن منافع کے اندر کیا تھا؟ کچھ تھا وہ خود نظر نہیں آتی تھی، وہ خود غیر متقوم ہے، نہ اس کو آپ جو ہے ترتیب دے سکتے ہیں، نہ وہ آپ کے ہاتھ کے اندر ہے، نہ کسی کے پاس سپرد کر سکتے ہیں اس چیز کو۔ تو ایسی چیز کی قیمت کیسے لگا سکتے ہیں؟ یہ تو فساد ہے نا، یہ خرید و فروخت میں جائز ہی نہیں ہے۔ خرید و فروخت میں تو یہاں تک جائز نہیں ہے کہ بھئی آپ کا سامان وہاں کسی ملک میں ہو اور یہاں سے آپ جو ہے خرید و فروخت کر رہے ہیں اور نشاندہی کر رہے ہیں کہ مال ایسا ہے، مال فلاں ہے، مال آپ کچھ دیکھا نہیں، نہ تصویر دیکھی، نہ ویڈیو دیکھا، نہ کچھ دیکھا آج کے زمانے میں، اور بس یوں ہی بات و بات میں خرید و فروخت ہو رہا ہے، تو یہ کہاں جائز؟ فقہ نے لکھا ہے کہ اس سامان کے اوپر قبضہ ضروری ہے پیسہ دیتے وقت۔ تو یہ چیزیں رہنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے جو تعریف کی ہے اس کو یاد رکھیے گا۔ برخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی کا مسلک بھی سن لیجئے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کیا فرماتے؟ احناف کا کیا ہو گیا ہے؟ بھائی امت کا متفقہ فیصلہ ہے۔ امام شافعی فرماتے کہ متفقہ فیصلہ، یہاں تک کہ قرآن کے اندر، احادیث کے اندر، اجماع صحابہ، اجماع امت، تمام آج تک جو چل رہا ہے، یہ ہر کسی کے ہر چیز کے اندر یہ بات آئی ہے اور سب کے نزدیک متفق ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ یہ جو منافع کی قیمت لی جا رہی ہے، یہ اصل مسئلہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہ اجارہ ہے، اجارہ داری ہے۔ یعنی جیسے کہ آپ جو ہے ایک گھر کے اندر ایک گھر لیتے ہیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں، آپ نے چاہا کہ جو ہے اجرت پر لے لیا جائے گھر، سمجھے؟ 1 مہینے کے لیے آپ نے کسی سے گھر لیا، اور 1 مہینے کے بعد ظاہر ہے کہ اس نے کہا کہ 10,000 روپے دینے پڑیں گے آپ کو، تو 1 مہینے کے لیے جو آپ نے کرائے پر گھر لیا ہے، تو کیا 1 مہینے کے بعد 10,000 روپیہ کرایہ نہیں دیا جاتا ہے؟ کرایہ ہر کوئی دے رہا ہے، لے رہا ہے، پوری دنیا میں چل رہا ہے یہ چیزیں، ہر چیز کرایے پر بک رہی ہے، ہر چیز کرایے پر کے ساتھ جو ہے ملتبس ہے۔ تو یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ منفعت کا؟ یہاں پر بھی منفعت پایا گیا۔ 1 مہینے کے لیے گھر کو خراب تھوڑی کیا اس نے، وہ تو رہا ہی، سکونت اختیار کیا۔ ایگریمنٹ آج 1 سال کا بن رہا، تو 1 سال تک جو رہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد سپرد کر رہے ہیں گھر کو، اس کا بھی فائدہ ہو رہا ہے، اس کا بھی فائدہ ہے، اس کو مالک کو مال مل رہا ہے اور اس کو زندگی بسر ہو رہی ہے۔ تو گھر کے اندر سکونت ہی اختیار کیا، منفعت کا فائدہ دے رہا ہے 10,000 روپے، تو یہ تو آپ کہتے جائز ہے، اور یہاں پہ منفعت کو آپ ناجائز کہہ رہے ہیں، تو یہ بات نہیں چلنے دی جائے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ ان کے قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، بہت اچھا سلیس بہترین جواب دیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلہ۔ فرمایا کہ دیکھیے مسئلہ وہی ہے جو ہم نے
کہہ دی، یہ جائز نہیں ہے۔ کیا؟ اجارہ داری، منفعت کی قیمت لینا۔ سب سے پہلی بات کہ آپ جو اجارہ پر اس کو موقوف کر رہے ہیں یہی غلط ہے۔ تاوان کب لیا جاتا ہے؟ سوال ہے، تاوان کب لیا جاتا ہے؟ زمان کب لیا جاتا ہے؟ ظاہر بات ہے غصب کی ہوئی چیز پر لیا جاتا ہے۔ ہر کسی سے تاوان لیتے پھرتے ہیں کیا؟ یہ جو پیسہ لیا جا رہا ہے یہ تاوان کی صورت میں لیا جا رہا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا تاوان کی صورت میں۔ تاوان تو اس وقت ہے جب غصب کیا ہوا اور اس کی جو ہے نا مثل معنوی اور مثل صوری متعذر ہو، نہ مل رہی ہو، نہ پائی جا رہی ہو، آخر میں جب کچھ نہیں مل رہا ہے تب جا کر کے کیا کہتے ہیں اس کا؟ تاوان۔ امام صاحب تو نہیں اس کے یہ قائل ہیں، لیکن کب دیا جاتا ہے تاوان؟ غصب کب دیا جاتا ہے؟ جب غاصب جب کسی چیز کو غصب کیا تو اس کا ظاہر بات ہے تاوان لیا جاتا ہے، نہیں لیا جاتا؟ اگر عین شے اس کے پاس ہے تو وہی لوٹا دیا جاتا ہے، ورنہ پھر اس کی مثل معنوی اور مثل صوری دونوں کو ملا کر کے شے لی جاتی ہے، یا پھر ان میں سے مثل صوری کو چھوڑ کر کے مثل معنوی لی جاتی، تو یہ تاوان کی صورت ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اصل جو تاوان جو لیا جا رہا ہے، تاوان لیا جاتا ہے غاصب سے، غصب کی ہوئی شے سے، اور یہ جو اجارہ کی صورت میں تاوان ہوتا نہیں۔ لہٰذا منفعت کی قیمت لینا یہ ابھی بھی جائز نہیں، یعنی جو اجارہ کی صورت میں لیا جاتا ہے وہ بھی منفعت کی قیمت نہیں لی جاتی، بلکہ منفعت کی قیمت کب لی جاتی ہے اس کی بھی قیودات ہیں۔ لہٰذا فقہ کا قاعدہ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ جب ضرورتیں پیش آ جاتی ہیں اور اس وقت جو ہے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو محظورات جو جائز ناجائز چیزیں وہ بھی جائز ہو جاتی ہیں اس موقع پر۔ ضرورت کے وقت ناجائز چیزیں جائز ہو جاتی ہے ضرورت کو پوری کرنے کے لیے۔ تو یاد رکھیے جہاں پر ایک انسان ہے جو غریب ہے، اس کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، تو کیا آسمان کو اپنا جو ہے چھت بنا کر کے اور زمین کو اپنا فرش بچھا کر کے یوں ہی سو جائے؟ بھائی ان کی بھی ماں بہن ہیں، ان کی بھی بہن بیٹیاں ہیں، ان کے بھی بال بچے ہیں، آسمان کے تلے رہیں گے تو دوسرے دن ان کی کیا ہے؟ آسمان کے لیے ٹکٹ تو مجبور ہے نا۔ ان کی عزت کا مسئلہ ہے، ظالم کے ظلم کا مسئلہ، بہت ساری چیزیں دنیاوی سے لگی ہوئی ہے، تو ایسی مجبوری ہے کہ بغیر کام نہیں چلے گا روم لیے ہوئے۔ اب اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کہاں سے لائے گا بھائی؟ تو کہا ایک صورت نکالو، مالک کے پاس بہت سارے گھر ہیں، اس سے کچھ دن کے لیے لے لو۔ تو یہ ضرورت کے وقت ہے، مالک لوگ امیر لوگ جو ہے کرائے پر روم لینے لگے، اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہ تو اس کے لیے جو ہے مفلس ہے، مفلس کے لیے۔ تو یہ کیا بولتے ہیں الضرورات تبیح المحظورات کے تحت یہ جائز ہوا ہے، اس بنیاد پر جائز نہیں ہوا ہے کہ منفعت کی قیمت لی جا رہی ہے، منفعت کی قیمت نہیں لی جا رہی۔ تو امام صاحب کا بڑا سادہ سا یہ ہے کہ یہ چیز یہاں پر صادق نہیں آئے گا، یہ اعتراض صادق ہی نہیں آتا۔ لہٰذا یہ اعتراض یہ سامنے آنے والا ہے کتاب کے اندر، اس کو میں نے رفع کر دیا۔ اسی کی صورت میں آگے کچھ مثالیں ہیں، اس کو بھی دیکھتے چلے جائیے۔ تو فرمایا کہ وَإِجَابُهُ بِالْعَيْنِ كَذَلِكَ، یہ بات چل رہی تھی، وَإِجَابُهُ بِالْعَيْنِ كَذَلِكَ، کہ اسی طریقے سے عین کا بھی زمان نہیں ہوگا، لأن العین لا تماثل المنفعت لا صورتا ولا مانا، اس لیے کہ منفعت جو ہے مماثل نہیں ہوتا ہے نہ صوری اعتبار سے نہ معنوی اعتبار سے۔ ہوتا ہے کہ عین ممکن ہو سکتا ہے منفعت کے صوری اور معنوی اعتبار سے، یعنی عین شے، وہ شے جو وجودی ہو، وہ وجودی شے منفعت کے کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر اذا غصب عبدا فاستخدمه شهرا او دارا فسكن فيها شهرا، یہ مثالیں آپ کے سامنے گزر چکی۔ ثم رد المغصوب الى المالك لا يجب عليه زمان المنافع خلافا للشافعی، یہاں تک بات پوری ہو گئی۔ اب احناف کا ایک اور جزیہ سن لیجئے، فبقي الاثم حکما، گناہ باقی رہے گا، گناہ زمان تو نہیں آئے گا، اگر کسی نے منفعت کا فائدہ اٹھایا ہے تو زمان تو نہیں آئے گا، لیکن گناہ ہوگا، گناہ ہوگا۔ پھر آگے ایک اور جزیہ سن لیجئے، فرما رہے ہیں کہ وَإِنْتَقَلَ جَزَاؤُهُ إِلَى دَارِ الْآخِرَةِ، کہ اس کی جو جزا کا اور بدلہ کا معاملہ ہے وہ آخرت کی طرف منتقل ہو جائے گا، وہاں فیصلہ کیا جائے گا کیا ہے نہیں، دنیا کے اندر کچھ نہیں۔ وَلِهَذَا الْمَعْنَى، اسی بنیاد پر یہ جو قاعدے بیان کیے گئے آپ کو، اسی بنیاد پر دیکھو کیا کیا چیزیں، ہنسنا نہیں، ہاں
ہنسنا نہیں. ولہذا المعنی قلنا لا تضمن منافع البضع بالشہادۃ الباطلۃ علی الطلاق. فرما رہے کہ طلاق پر شہادت باطلہ کے ذریعے بضع کی منفعت یعنی بضع سے فائدہ اٹھانا، اس کے اوپر بھی ضمان واقع نہیں ہوتا. کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے، دو شخص قاضی کے پاس جا کر کے گواہی دیا کہ فلاں شخص نے اپنی بیوی کو بعد دخول کے بعد، دخول سمجھ رہے ہیں، دخول کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. کیا گواہی دیا؟ دو آدمی قاضی کے پاس گئے، جانے کے بعد قاضی سے کہا کہ بھائی فلاں شخص نام لے کر کے کہ اس نے اپنی بیوی سے شادی کی، دخول کیا، دخول کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، ہم دونوں گواہ ہیں. قاضی صاحب جو ہے نا حکم جاری کر دیے اس کے نام کے کہ بھائی فلاں فلاں شخص ہے، وہ اپنی بیوی سے جدا ہو جائے کیونکہ انہوں نے طلاق، ہم تک معتبر گواہ آئے تھے، پوری تحقیقات ہو چکی ہے، اب دونوں کیا ہو جائیں؟ قاضی کا فیصلہ. لہٰذا قاضی کے فیصلے کے بعد جب وہ فیصلہ پہنچا، اب میاں بیوی الگ ہو. بیچارے شادی کیے تھے، ان دونوں نے کیا کیا؟ جدا کر دیا. کچھ دن 10 دن گزرے تھے کہ یہ دونوں آدمی گئے، بہت ترس آیا کہ ہم نے غلط کام کیا ہے، بیچارے میاں بیوی کو جدا کر دیا ہے. لہٰذا جانے کے بعد قاضی کے پاس کہا کہ ہم معافی چاہتے ہیں، ہم نے غلط گواہی دی تھی، ہم نے غلط کہا، وہ طلاق نہیں دیے تھے، ٹھیک ہے. اتنی بات. قاضی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان سے کہیے کہ مل لیں. اتنی بات ہو گئی. تو دیکھو 10 دن تک میاں بیوی آپس میں ہم بستری نہیں کر پائے، یعنی میاں نے بیوی سے فائدہ نہیں اٹھا پایا. امام اعظم ابو حنیفہ کا مستدل اور مسلک جو اوپر بیان کیا گیا قاعدہ کہ منافع کا ضمان نہیں ہوتا ہے. لہٰذا اب ایسا نہیں ہے کہ وہ دونوں جھوٹے گواہوں کو پکڑا جائے گا اور اس کو مارا جائے گا، یا اس سے کہا جائے گا کہ بھائی تو 1000 روپیہ دے، مجھے بیوی سے کیوں ملاقات کرنے نہیں دیا 10 دن تک، ہم دونوں جدا رہے، تم نے میری منفعت کے ساتھ، میرے فائدے کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، میری عزت نفس کو ٹھکرایا ہے، ٹھیس پہنچائی. لہٰذا اس پر ضمان. امام اعظم فرماتے ہیں کہ یہ منافع ہے اور منافع کی کوئی ضمان نہیں ہوتی ہے. جھوٹے شخص پر جو جھوٹا ہے، جھوٹے شخص پر جو بھی جھوٹ کے لیے تہمتیں ہیں، جو اس کے عذابات ہیں، سزائیں ہیں، حدود ہیں، جو ہیں سب پوری کی جائیں گی، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن اس نیت سے اور اس مناسبت سے کہ اس نے جو ہے ان دونوں کو جدا کر کے رکھ دیا اور ان دونوں فائدہ نہیں اٹھا پائے، آپس میں مل نہیں پائے، تو اس کا ضمان اسے لیا جائے، شوہر کہا جائے، شوہر کہے کہ بھائی ان دنوں کا ضمان دو، ہمیں کیوں نہیں ملنے دیا گیا، تو یہ جائز نہیں. ہاں جھوٹ بولا ہے اس کے اوپر کیا کیا جائے گا؟ جو سزائیں ہیں پوری کی جائے. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ تو احناف فرما رہے ہیں کہ لا تضمن، ضمان نہیں دیا جائے گا منافع البضع، بضع کے منافع کا تلف ہونے کی صورت میں طلاق پر جھوٹی گواہی کے ذریعے. ولا بقتل منکوحۃ الغیر، اسی طریقے سے اگر کسی نے کسی بیوی کو، کسی دوسرے کی بیوی کو قتل کر دیا. اب دیکھو فرض کر لیجئے کہ یہاں پر ایک شخص نے دوسری کی بیوی کو کیا کیا؟ قتل کر دیا. بیچاری کی نئی شادی ہوئی تھی، 2 دن ہوئے تھے صرف شادی کو. اب یہ بندہ گیا اس کی بیوی کو کیا کیا؟ نئی نویلی دلہن تھی، اب اس کو جب قتل کر دیا تو شوہر اب اس کے پاس آیا کہ بھائی تو قتل نہیں کرتا تو اس کی ملک بضع محفوظ ہوتی، میں اس سے فائدہ اٹھاتا، تو نے اتنی بڑی غلطی اور کوتاہی کی جو ہے خامیاں پیدا کر دیا ہے کہ اس کو قتل کر دیا، گویا کہ میں اس کے ملک بضع سے محروم ہو گیا ہوں. ہنس رہے کیوں؟ ملک بضع سے محروم ہو گیا ہوں، لہٰذا اب مجھے پیسہ دو. اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ بغیر شادی شدہ کو جو ہے فقہ کی کتاب نہیں پڑھانی چاہیے. انہوں نے صحیح لکھا ہے، بغیر شادی شدہ کو فقہ کی کتاب نہیں پڑھانی چاہیے. دیکھو ہنسنا نہیں ہے، مسائل ہیں، سمجھنا ضروری ہے. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ تو اب جو قتل کیا ہے نا،
تو قتل کا قصاص لیا جائے گا اس سے. اگر قتل عمد ہے تو قتل عمد پر میں نے بتایا تھا قتل کی 5 قسمیں ہوتی ہے، اس میں سب سے پہلا قتل عمد ہے، اس پر قصاص واجب ہوتا ہے. لہٰذا قاتل کو قتل کیا جائے گا، لیکن ملک بضاعہ کی کوئی قیمت احناف کے نزدیک نہیں. ایک اور مثال لے لیجئے. وَلَوْ بِالْوَطْيِ حَتَّى لَوْ وَطِيَ زَوْجَةَ إِنسَانٍ لَا يَزْمِنُ لِلزَّوْجِ شَيْئًا. ایک شخص نے دوسرے انسان کی بیوی سے زنا کیا. کیا کیا؟ زنا کیا. تو دیکھو زنا کی جو قیودات ہیں، یعنی زنا کے اوپر جو بھی احکامات جاری ہوتے ہیں وہ تو لاگو ہوں گے، لیکن شوہر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آپ نے میری بیوی کے ساتھ زنا کیا اور ان کے بضاع کے ساتھ جو ہے نا آپ نے کھلواڑ کیا، لہٰذا آپ اس کی مجھے قیمت دیجئے، کیونکہ میں نے اس سے شادی کر چکا ہے. شادی کر لینے کے بعد چونکہ وہ پوری ملکیت ادھر ہو جاتی ہے، ایک انسان کے ماتحت لگ جاتی ہے، لہٰذا آپ نے میری شے کے ساتھ جو ہے زیادتی کی ہے، فائدہ اٹھایا، لہٰذا آپ اس کا جو ہے قیمت دیجئے. یہ جائز نہیں. ہاں زنا کیا ہے تو زنا کی جو ہے قیودات اس کے اوپر جاری کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، اتنی بات یاد رکھیے. پھر اس کے بعد یہاں سے مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی جب وہ تلف کیا جائے، جب وہ جو ہے غصب کیا جائے یا کسی بھی صورت میں، تو بعض مرتبہ ادا کرنے کے لیے اس کی نہ مثل سوری ہوتی ہے نہ مثل معنوی ہوتی ہے، کوئی نہیں ہوتی. لہٰذا وہاں پر احناف کا مسلک یہ ہے کہ وہ چیزیں ملتفت ہو جاتی ہے، کوئی چیز ادا نہیں کیا جاتا، آخرت میں اس کا معاملہ پہنچتا ہے. لیکن بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ احکام شرع یعنی شریعت جو ہے نا کوئی ایسی چیز کو اس کا زمان بنا دیتی ہے، اس کی قیمت بنا دیتی ہے کہ اس کی نہ مثل سوری ہوتی ہے وہ چیز، نہ مثل معنوی ہوتی ہے، بلکہ کچھ نہیں ہوتی. آپ دیکھیں گے سوری اعتبار سے بھی ملاقات نہیں ہوگا اس سے اور نہ معنوی اعتبار سے اس کے اندر ملاقات ہے، لیکن پھر بھی احکام شرع نے اس کے لیے اس کو زمان کی صورت میں ادا رکھ دیا ہے. لہٰذا اب اس کو احکام شرع کی پابندی کرتے ہوئے اس کے لیے زمان وہی بنے گا. بہت ساری مثالیں. مثال کے طور پر شیخ فانی، بہت بوڑھا انسان، شیخ فانی کہتے ہیں بہت زیادہ ایسے بوڑھے انسان کو کہ اب جینا محال، نہ ایسے ہو پا رہا ہے، نہ ایسے ہو پا رہا ہے، نہ ایسے ہو پا رہا ہے، بس سویا ہوا، سانس بھی لیتا ہے تو ایک دم آرام سے، اتنا بوڑھا ہو گیا. اب بتائیے وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ بھائی کروٹ نہیں بدل پا رہا، وہ روزہ کیسے رکھے گا؟ تو اس کے لیے کیا ہے؟ ظاہر بات ہے زندہ ہے، اور جب تک زندگی ہے روزہ تو ضروری، ہر جیتے شخص کے اوپر روزہ ضروری. لیکن ایسا اللہ کی جانب سے ایسی اس کے اوپر بڑھاپا طاری ہوا ہے کہ وہ کچھ روزہ نہیں رکھ سکتا، لہٰذا اب اس کے اوپر کیا ہے؟ روزے کی فدیہ زندگی میں دینا شروع کر. بات سمجھ میں آ رہا؟ تو دیکھو روزہ اور فدیے میں کیا مماثلت ہے؟ کچھ ہے؟ کچھ مماثلت نہیں، لیکن شرع کا فیصلہ ہے، شریعت کا فیصلہ ہے کہ کیا جائے گا. تو اس کے لیے زمان کی صورت بنائی جائے گی اور یہ توان کی صورت میں ادا کیا جائے گا. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں سے جو مثالیں عبارت ہیں اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اب ترجمہ دیکھ لیجئے اس کا. الا اذا ورد الشرع بالمثل، مگر جب شریعت نے کوئی مثل جو ہے اتار دے، ما انہ باوجود کہ لا یماثل صورتا ولا معنی، باوجود کہ وہ نہ صوری اعتبار سے اور نہ معنوی اعتبار سے مماثل ہو، فیکون مثل لہ شرعا، پھر بھی وہ کیا ہوگا؟ شرعی اعتبار سے اس کا مثل مانا جائے گا. فیجب قضاؤہ بالمثل شرعی، مثل شرعی کے اعتبار سے، مثل شرعی کا اعتبار کرتے ہوئے قضا واجب کی جائے گی. ونظیرہ ما قلنا، اس کی مثال کے طور پر ہم پیش فرما رہے ہیں ان الفدیۃ الی حق شیخ الفانی، شیخ فانی کے حق میں فدیہ کی صورت، مثل صوم، روزہ کے بدلے. والدیۃ فی قتل الخطا، قتل خطا میں جو دیت ادا کی جاتی ہے اس کو بھی آپ دیکھیں گے کہ جو دیت ہوتی ہے یعنی اونٹ کا کیا کہتے ہیں دینار کا ادا کرنا اور اونٹ کا ادا کرنا. تو ایک انسان قتل کر رہا ہے، اس کو دینار دیا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ کوئی مثل ہے؟ کوئی مثل نہیں.
اسی طریقے سے مثل النفس ما انہ لا مشابہت بینہما، یہ دونوں چیز ایسی ہے مثل النفس کے اندر باوجود کہ وہ دونوں مشابہت نہیں ہوتی ان دونوں کے اندر. یہ جو دو مثال دی گئی وہ ان دونوں پر مشابہت یعنی اس کے اوپر نہیں بیٹھتا ہے، پھر بھی احکام شرع اس کے اوپر اتر چکی ہے کہ اس کا ایسا ہی فدیہ دیا جائے گا اور اس کا ایسا ہی تاوان دیا جائے گا، لہٰذا اس کو اس کے بالمقابل میں رکھا گیا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. الحمدللہ یہاں پر ہمارا امر کی بحث مکمل ہو گئی ہے. یہاں سے نہی کی بحث شروع. انشاءاللہ ہم بہت تیزی کے ساتھ اپنے منزل مقصود پر گامزن